ہیں کہ مادی وجود کا مطلب ہی محدودیت ہے. مادی وجود کا مطلب محدودیت ہے. مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس کی عمر بہت چلو 80 سال کی ہو گئی، تو جس روز بچہ پیدا ہوا اس دن سے 80 سال کی عمر کا اگر آپ تعین کریں تو اس کو کیا محدودیت کا نام نہیں دیں گے؟ یعنی ایک بچہ پیدا ہوا، وہ 80 سال اس نے زندہ رہنا، یعنی 80 سال کی محدودیت کا نام آپ نے زندگی رکھا. پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زندگی جب آپ گزارتے ہیں وہ اپنے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں زندگی گزارتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ خوش ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سی خوشی سے آپ پھوٹ جاتے ہیں، ذرا سی پریشانی سے آپ بیزار ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو یہ بیزار ہونا، خوش ہونا، یہ محدودیت کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن جب ہم اپنے اندرونی اصل کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی اپنی روح کو تلاش کرتے ہیں، تو روح چونکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جان ہے، وہ محدود نہیں ہے. جب کوئی انسان اس قانون سے واقف ہو کر کہ روح ہی دیکھتی ہے، روح ہی کھاتی ہے، روح ہی پیتی ہے، روح ہی سلاتی ہے، روح ہی جگاتی ہے، اس قانون سے واقف ہو جاتا ہے، تو وہ جو شعوری محدود دائرہ ہے، اس شعوری محدود دائرے سے نکل کر انسان لامحدود دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ لامحدود دائرہ وہی دائرہ ہے جس کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں، ماورائی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، غیب کی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور روح تو اس کا نام ہے. جتنے روحانی لوگ ہیں، جتنے روحانی اساتذہ ہیں، یہ جتنے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ ان کی تعلیمات پر غور کریں گے، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. انسان ایک مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو ہر قدم پر محتاج ہے، اور خالق ایسی اعلیٰ ہستی ہے جو کسی بھی طرح محتاج نہیں ہے. نہ اس کو زندگی سے کوئی تعلق ہے کہ اللہ میاں 100 سال زندہ رہیں گے، نہ اللہ میاں کو اس بات سے کوئی تعلق ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، نہ اللہ میاں کو اس بات سے کوئی تعلق ہے کہ انہیں بھوک لگے گی. یعنی انسانی جتنے اوصاف ہیں محدودیت کے، وہ اللہ میں نہیں ہے، اللہ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو کوئی محدود شے لامحدود شے میں داخل نہیں ہو سکتی. کوئی محدود شے اگر لامحدود شے میں داخل ہو بھی گئی تو اس کا وجود عدم ہو جائے گا، وجود اس کا ختم ہو جائے گا. تو اللہ سے قربت، اللہ سے دوستی، جو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور یہ علوم حاصل کرنے چاہیے کہ ہمارا جو جسمانی وجود ہے یہ ایک محدود ہے. نہ صرف یہ کہ محدود ہے بلکہ لامحدود کے تابع ہے. اگر ہم اس جسمانی وجود سے اپنا رشتہ اس طرح قائم رکھیں جس طرح لامحدود جسم یعنی روح چاہ رہی ہے، تو ہم لامحدود دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں. جب تک کوئی آدمی لامحدود دائرے میں داخل نہیں ہوگا، اس کو کبھی نہ اپنی ذات کا عرفان ہوگا، اپنی ذات سے مراد روح، اور نہ کبھی اس کو اللہ کا عرفان حاصل ہوگا، اور نہ ہی کبھی اس کے اندر پیغمبروں کی طرز فکر منتقل ہوگی. پیغمبروں کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ایسا رشتہ قائم کر دیتے ہیں، یا ایسا رشتہ قائم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں کہ بندہ لامحدود ہوگا. اب دیکھیے جسمانی طور پر آپ لامحدود نہیں ہو سکتے، بندہ لامحدود ہو کر لامحدود کا دوست بن جائے. اور اس کی صورت یہ کہ آپ فکشن جسم سے، جیسے اب میں نے آپ سے عرض کیا، یہ لاجک ہے، اس میں بالکل ایسی بات نہیں کہ آپ نہ سمجھ سکے. اگر آپ کا یہ جسم حرکت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو مرنے کے بعد کیوں کام نہیں کرتا؟
تو اس کا مطلب یہ کہ جسم نہیں کام کر رہا ہے، روح کام کر رہی ہے، روح نے میڈیم بنا رکھا ہے جسم. تو اصل آپ کی جو ہے وہ فکشن اور مادی جسم نہیں ہے، آپ کی اصل آپ کی روح ہے. جب آپ اس قانون سے واقف ہو کر روح سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، چونکہ روح لامحدود ہے، چونکہ روح اللہ کی جان کا ایک حصہ ہے، اس لیے آپ اللہ سے متعارف بھی ہو جائیں گے، اللہ سے آپ کو قربت بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ سے آپ کی دوستی بھی ہو جائے گی. جتنے ارکان اسلام ہیں ان ارکان اسلام کی حکمت پر اگر آپ غور کریں، ان سب میں بھی آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ہر رکن کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان لامحدود ہو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے. دونوں ایک نماز ہے. اب آپ نماز پڑھتے رہیں ساری زندگی اور اللہ سے تعلق آپ کا قائم نہ ہو، اس کا مطلب ہے نماز کا آپ نے جو نماز کا جو منشا ہے وہ پورا نہیں ہوا. حج کریں آپ، حج میں آپ اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہی قائم نہ ہو، اب وہاں حج کر کے آ جائیں، سامان خرید کے آ جائیں، جھوٹ بول کے آ جائیں، آنے کے بعد بھی جھوٹ بولیں، اس کا مطلب ہے حج کا منشا پورا نہیں ہوا. ارکان اسلام میں روزہ ہے، اب آپ سارے دن بھوکے رہتے، کیوں بھوکے رہتے؟ کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے بھوکے رہتے. اللہ نے یہ کہا کہ بھئی فجر سے اور غروب آفتاب تک میرے لیے بھوکا رہنا. آپ اللہ کے لیے بھوکے رہتے. تو اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی جو محدودیت ہے، جو آپ کی جسمانی محدودیت ہے، اس محدودیت سے نکل کر لامحدود دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور لامحدود دائرہ وہ اللہ ہے. کاغذ دو. سوال ان کا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو جو ہمارے حواس ہیں، جذبات ہیں، کھانے پینے کی خواہشات، محبت، نفرت، سب خواہشات ہم یہاں بھی پوری کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جنت میں بھی ساری چیزیں اسی طرح موجود ہوں گی جس طرح دنیا میں موجود ہیں. تو یہاں کی زندگی میں اور جنت کی زندگی میں پھر کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے لکھا ہے محبت اور نفرت. تو جنت میں نفرت نہیں ہوتی، جنت میں حسد نہیں ہوتا، جنت میں دشمنیاں نہیں ہوتی، جنت میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہوتا. ہر انسان ایک یقین کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کا مہمان ہے اور اس کے اشاروں پہ سارے کام ہوتے ہیں. مثلاً اسے خواہش ہوئی کہ میں انگور کھاؤں، تو اب انگور کے لیے اسے نہ بازار جانا پڑتا ہے، بازار جانے کے لیے اسے نہ نوکری کرنی پڑتی ہے. بھئی نوکری نہیں کرو گے پیسے نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو بازار کیسے جاؤ گے؟ پھر انگور کھانے کے لیے یہ بات نہایت بدتمیزی کی ہے کہ آپ سڑک پر انگور کھائیں. آپ اگر قریب نہیں ہے تو کوئی سواری لیں گے، اس میں بیٹھیں گے، گھر آئیں گے، پھر پلیٹ میں انگور رکھیں گے، ان کو دھوئیں گے اور کھائیں گے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ کہ آپ بادشاہ کے یہاں مہمان ہیں اور آپ کو انگور کھانے کو دل چاہ، بس وہ منٹوں سیکنڈوں میں نہایت خوبصورت شفاف پلیٹ میں اور بہت ہی اچھی شیشے کی میز کے اوپر وہ آپ کو انگور کی پلیٹ فراہم کر دی جاتی ہے اور آپ انگور کھا لیتے ہیں. کیا یہ انگور کھانے میں جو بادشاہ کے کمرے میں گھر میں آپ کو ملا بحیثیت مہمان کے، اور
آپ صبح سے شام تک آپ نے محنت مزدوری کی، پسینے آپ کے چھوٹتے رہے، پھر آپ نے پیسے کمائے، پیسے کما کے پھر آپ بازار گئے، بازار جا کے انگور خریدے، انگور خرید کے گاڑی میں بیٹھے، وہاں سے آ کے گھر لا کے آپ نے انگور کھائے. کیا یہ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو پھر یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اس دنیا میں اور جنت کی دنیا میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے. اس دنیا میں آدمی وسائل کا پابند ہے. کسی چیز ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسے بے شمار مراحل سے گزر کر، بے شمار وسائل کو استعمال کر کے تب اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور جنت کی زندگی میں آپ کو نہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وسائل جیسے پیش آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنت کی زندگی میں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنت کی زندگی میں شک نہیں ہوتا. یقین کے علاوہ وہاں کی زندگی میں کوئی عمل ہی ایسا نہیں ہے جس میں کسی بھی طرح شک داخل ہو جائے. اور یہ دنیا کی زندگی میں شک و شبہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آدمی اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے اندر شک ہے. جب تک کسی آدمی کے اندر شک ہے وہ خوف زدہ بھی ہے. جب تک کسی آدمی کے اندر شک ہے اس کے اندر لالچ بھی ہے. جب تک کسی آدمی کے اندر شک ہے اس کے اندر طمع بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، غصہ بھی ہے. اس لیے کہ اس شک کی بنیاد پر اس بات کو اسے یقین نہیں ہے کہ اگر آج میرے پاس پیسے نہیں رہے تو کل کو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا. تو یہ اس شک کی بنیاد پر وہ اس چکر میں پڑ رہتا ہے کہ پیسے کماؤ، پیسے کو جمع کرو، تالے میں رکھو، کم سے کم خرچ کرو، زیادہ زیادہ بچاؤ، مستقبل کا فکر، حال کا فکر. تو جنت کی زندگی میں اور دنیا کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جنت کی زندگی میں شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، حسد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وہاں فساد نہیں ہے کسی قسم کا. کسی آدمی پہ کسی کے حق کا تعین نہیں ہے. اب مثلا اس زندگی میں میاں بیوی کے اوپر غصے ہو رہا ہے، بیوی میں کی میاں کے اوپر غصے ہو رہی ہے، اور غصے کے پیچھے تعین حق ہے. یعنی بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرا ہے، میرے اس کے اوپر حقوق ہے، میرے حقوق اسے پورے کرنے چاہیے. شوہر یہ کہہ رہا ہے بیوی میری ہے، میرے اس کے اوپر حقوق ہیں، اسے پورے کرنے چاہیے. تو وہاں جنت میں کسی کے اوپر حق نہیں ہے. ایک بالکل آزادانہ ماحول ہے، آزادانہ زندگی ہے. پھر یہ کہ وہاں جو چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ کو کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کا دل چاہا وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فراہم کی دی جاتی ہے. ایک تو جنت کا یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ کہ جنت میں ہر آدمی نہیں جاتا. بالکل اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں رہ سکتے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہنے سے کچھ آپ اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے. اس سڑک پہ بھی آپ گزر بھی نہیں سکتے. اگر آپ نے 2-4 چکر لگائے تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی، بھائی کیوں چکر لگا رہے تو مشکوک آدمی ہے. تو جب آپ ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ ایک پریزیڈنٹ ہے، حالانکہ وہ آپ کا ہی منتخب کردہ ہے، آپ کے ووٹ سے وہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک اسٹیٹس بن گیا، ایک مقام بن گیا. اسی طرح جنت کے لوگوں کو بھی ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے. جنت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی دوست ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کسی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اس طرح نہیں ہوتا جس طرح جنت میں ہوتا ہے. جنت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں اور جنت کے لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. یہ سوال کہ جنت میں اور دنیا میں کیا فرق ہے یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت ایک اعلیٰ عرفہ مقام ہے، ایسا مقام جس میں ایسے آزاد ذہن لوگ رہتے ہیں کہ جو اپنی آزاد ذہنی کی وجہ سے
آزاد طرز فکر کی وجہ سے، نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اور پوچھنا ہو تو یہ ہم بات پوری ہو گئی تو دوسرا سوال کر لو۔ آرام سے بولو یار، ہم تو سمجھے نہیں۔ کیا سمجھے بھائی؟ بنانے سے تو آپ ایسے زور سے بولیں تو پہنچ جائیں گے۔ پہلی بات یہ سوال کس نے بنایا؟ کس نے بنایا سوال بھائی؟ یہ سوال کس نے بنایا، کس نے لکھا ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ میرے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات بھائی۔ آپ یہاں کھڑے ہو کے کریں بغیر ڈوری شوگر کی، زور سے بولے۔ آپ اس کی وضاحت کیجیے کہ لاشعور کیا ہے۔ پہلے تو لاشعور سمجھیں گے، پھر بتائیں لاشعور کیا ہے؟ اچھا اب پوری کائنات میں ایک ہی شعور بھی کار فرمایا ہو تو ایسے نہیں بھائی، مذاق نہیں کرو، سوال صحیح ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کس نے سوال بنایا، کس نے لکھا سوال؟ خصوصی علم عطا کیا ہے، اور وہ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کتابوں میں، بار بار تقاریر میں سن بھی چکے ہیں، سوال جواب کی نشستوں میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو چکا ہے۔ وہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق میں جو فارمولے ہیں، جو ایکویشن ہے، یا اس تخلیق کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت یا مشیت ہے، وہ علوم اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یعنی ہمارے باپ کو، بڑے جد امجد کو سکھا دیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کا نام دیا ہے۔ علم الاسماء یہ بھی ہے کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، اربوں خربوں سنکھوں، کوئی چیز آپ کو بے نام نظر نہیں آئے گی۔ چیونٹی، مچھر، مکھی، درخت، پھولوں کے نام، درختوں کے نام، پہاڑوں کے نام، زمینوں کے نام، دریاؤں کے پانی کے نام، سمندروں کے نام، مچھلیوں کے نام، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے کہ ان کے نام بے شمار نام ہے۔ مثلا درخت ایک نوع ہے۔ اب درختوں میں بادام ہے، انار ہے، امرود ہے، املی ہے، آلو بخارا ہے، انناس ہے، آلو بالو ہے، یعنی کتنے نام۔ اسی صورت سے پہاڑ ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی ملک میں چلے جائیے، وہاں آپ کو ہر پہاڑی کا نام ملے گا، فلاں پہاڑی، فلاں پہاڑی، فلاں پہاڑی۔ پتھر ہیں، ان کے بے شمار آپ کو نام ملیں گے۔ اب جیسے بھی آپ فرش پر بیٹھے ہیں، اس کا نام ہے بادل، اس پتھر کا نام ہے بادل۔ اب یہ جو آپ کے ستون پہ پتھر لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے سنگ مرمر، ماربل۔ تو اس قسم کی جب آپ پتھروں کی تلاش میں جائیں گے، دکان پہ آپ کو جانے کا اتفاق ہو، یہ جانا چاہیے
تو وہاں آپ دیکھیں گے 20 قسم کے پتھر ہیں اور سب کے الگ الگ نام ہیں. کوئی سنگ موسیٰ ہے، کوئی سنگ عیسیٰ ہے، کوئی سنگ سیاہ ہے، کوئی سنگ سفید ہے، کوئی سنگ زرد ہے، کوئی مرجان ہے، کوئی یشب ہے، کوئی یاقوت ہے، کوئی پکھراج ہے، کوئی پنا ہے، کوئی نیلم ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جس موضوع پر بھی آپ غور و فکر کریں گے یا جس عنوان پہ بھی آپ غور و فکر کریں گے یا جس نو پر بھی آپ غور و فکر کریں گے، اس نو کا ایک نام ہے. پھر اس نو سے متعلق کروڑوں اربوں سنکھوں چیزیں ہیں جن کے نام ہیں. یہاں کوئی چیز بغیر نام کے یہاں نہیں ہے. ایک تو صورت تو یہ علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اوپر یا آسمانوں میں، انسان کے اندر ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے نام رکھ لیتا ہے اور وہ نام پھر نسلوں میں چلتا رہتا ہے. پھر اس نام کا ترجمہ ہوتا رہتا ہے. مثلاً آپ نے پانی نام رکھا کسی چیز کا، کسی آدمی تو رکھا ہی ہوگا نا پانی نام. پہلی دفعہ جب آدم نے پانی پیا ہوگا تو اس نے نام رکھا ہوگا پانی. اب وہ پانی کہیں ماں بن گیا، کہیں واٹر بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ پانی. ترجمے کی وجہ سے اس کے تلفظ تو بدل گیا، لیکن اس کی جو تشخص ہے، اس کی جو اپنی صفت ہے یا خاصیت ہے، اس کی اعتبار سے جب ہم دیکھتے تو پانی ہی رہتا ہے. اس کا نام، اس کا ترجمہ ہم پانی ہی کریں گے. مثلا جل آپ کہیں تو ظاہر اس کا ترجمہ آپ کہیں گے پانی. کوئی آدمی کہے دریا، اب دریا کہیں، ریور کہیں، کچھ بھی کہیں، اس کا نام یہی ہوگا کہ ایک ایسا بہتا ہوا پانی جس کا جو حجم ہے اور جس کا جو پھیلاؤ ہے وہ حد نظر تک ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، اس کو آپ کہتے ہیں دریا. اس طرح سمندر، اس طرح نہریں، واٹر کورس، نالی. ایک تو صورت یہ کہ یہاں آپ کو کوئی چیز بے نام کی نہیں ملے گی. تو اب ظاہر ہے اگر صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا نہ کرتے انسان کو تو ہم کسی چیز کو اس کے نام سے نہیں پہچان سکتے تھے. اور اگر ہم کسی چیز کا نام نہیں رکھیں گے تو اس چیز کا وجود ہمارے لیے عدم وجود ہو جائے گا. ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت خالقیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تخلیق کے جو فارمولے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے. یہ دونوں صورتوں میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں علوم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اب بکری سے ہم کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ اب یہ نہیں بتائے گی یہ بیری کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے یا کسی املی کا درخت، اسے نہیں پتا. اسی طرح بکری جو ہے وہ اب پھولوں کا نام بھی نہیں بتائے گی. آپ جو ہزاروں قسم کے پھولوں کے نام گنوا دیں گے. اس سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی صلاحیت عطا کی ہے جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے. نہ فرشتوں کو ہے، نہ جنات کو ہے، اور نہ کسی دوسری مخلوق کو ہے. یہ تو ایک اسٹیج ہوا. دوسرے چیز یہ ہے کہ انسان لامحدودیت سے نکل کر ایک محدود دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. یہاں صورت حال یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں گے کہ اس محدود دائرے میں جتنا لامحدودیت کا تذکرہ ہوگا انسان کا ذہن اسی کے مطابق پھیلتا چلا جائے گا اور اس میں وسعت ہوتی چلی جائے گی. مثلا ایک بچہ ہے، آپ اسے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکالیں، اسکول نہ بھیجیں، بچوں میں نہ کھیلنے دیں، تو اس کی ویکیبلری جو ہے وہ بہت محدود ہوگی. اس کے اندر جو ذخیرہ ہے
بیان کرنے کا کسی چیز کو وہ بہت محدود ہوگا. لیکن اسی بچے کو آپ اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، باہر بھیج دیں پڑھنے کے لیے، تو اس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ جب بات کرے گا تو نئے نئے علوم کا اس سے انکشاف ہوگا. اب یہ جو نئے نئے علوم کا انکشاف ہونا ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے محدود ذہن کو وسعت دے کر لامحدودیت میں داخل کیا ہے، یہ داخل کرنے کی کوشش کی ہے. جو چیز محدودیت سے نکل کر لامحدودیت میں جا رہی ہے اور وہ خود محدود ہے، اس کو ہم شعور کہتے ہیں. لیکن جب محدود شعور وسعت اختیار کرتا ہے اور وسعت اتنی زیادہ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ محدودیت کے دائرے سے اتنا زیادہ آگے نکل جاتا ہے کہ محدود دائرہ جو ہے وہ اس کی تقریباً نفی ہو جاتی ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے شعور میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ لاشعور میں داخل ہو گیا. اب انسان کی زندگی جس نہج پر چل رہی ہے، جس نالج پر چل رہی ہے، یہ الفاظ کی ذخیروں پر چل رہی ہے، وہ دو دائرے ہوئے، ایک شعور ایک لاشعور. شعور محدود دائرہ، لاشعور محدود سے کچھ بڑا لامحدود دائرہ. اب لامحدود دائرے میں آدمی رہتے ہوئے مزید وسعت اختیار کرتا ہے. مزید وسعت اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ اب اس کی چیز سامنے وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق نالج سے، پڑھنے لکھنے سے، کتابیں رٹنے سے، اساتذہ کی صحبت میں بیٹھنے سے نہیں ہے، بلکہ وہ علم ایسا ہے کہ وہ نہ کتابوں میں ملتا ہے، نہ کسی استاد کی زبان پر وہ الفاظ آتے ہیں. وہ ایسا علم ہے کہ جو اس کے لاشعور سے بھی ماورا ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح شعور محدود شعور نے وسعت اختیار کر کے لاشعور کی حیثیت حاصل کی ہے، اسی طرح لامحدود یعنی لاشعور لامحدود دائرے سے نکل کر مزید لامحدود دائرے میں داخل ہوتا ہے. اور وہ لامحدود دائرہ ایسا ہے کہ جس کو ہم اس دنیا میں غیب کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نہ وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ وہاں کی آوازیں ہم کانوں سے سنتے ہیں، نہ وہاں کے جو احساسات ہیں ان کا ہم زمین کے اوپر اپنے مادی شعور سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم غیب کی دنیا کہتے ہیں. تو یہ غیب کی دنیا جو ہے یہ بھی ایک لاشعور ہے. اب اس کو شعور، لاشعور، ورائے لاشعور، یا کچھ لوگ کہتے ہیں شعور، لاشعور، تحت لاشعور، ورائے لاشعور، وراء ورا لاشعور. تو مقصد یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، وہ علوم جمع ہے کہ جہاں کائنات کی تخلیق کی بنیادیں موجود ہیں، جہاں کائنات کی تخلیق کے فارمولے موجود ہیں، جہاں انسان اس بات سے واقف ہے کہ میں مخلوق ہوں اور اللہ خالق ہے. بات فرض نہیں کری کہ جہاں انسان اپنی روح سے واقف ہے، جہاں انسان اپنی روح سے واقف ہے اس کو ہم کائناتی لاشعور کہتے ہیں، بلکہ کہنے چاہیے وہ کائناتی شعور ہے. روح جو ہے جب انسان اپنی روح سے واقف ہوتا ہے تو وہ کائناتی شعور سے واقف ہوتا ہے. لیکن جب انسان کائناتی شعور میں رہ کر کائنات بنانے والے سے واقف ہوتا ہے تو اس کے مطلب وہ کائناتی لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے. تو کائناتی لاشعور مشترک اس لیے ہے ساری کائنات میں کہ کائناتی لاشعور جو ہے وہ بنیاد ہے، تخلیق کی بیس ہے، یا امر ربی ہے، یا کن ہے. تو کائناتی لاشعور میں اس لیے مشترک ہے ساری کائنات
کہ وہ اصل میں کائناتی لاشعوری بیس اور بنیاد ہے کسی لاشعور کی، کسی شعور کی اور کسی تحت لاشعور کی۔ ہاں بھائی اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے ڈیزائن کی وضاحت نہیں کی کیا؟ زبان تو مبارک ہو۔ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے ڈیزائن کی وضاحت نہیں کی کیا؟ زبان تو مبارک ہوتی نہیں، وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ کیا مزید احسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ بھئی آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے۔ اب یہ سائنٹسٹ بھی خالق ہے، مصوری بھی خالق ہے، میری اماں بھی خالق ہے، میرا ابا بھی خالق ہے، اور بہترین اس میں کیا وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ تو نرسری کے بچوں کا سوال ہے۔ آپ ادھر آئیں، احسن الخالقین کی تو بیان کریں، نہیں کون سی میرے سے سوال کرنے کا کیا ہے اس میں بیان کریں۔ اصل میں سوال یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد ہے اس میں دوسرے جو خالقین ہیں ان کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کون کون ہیں خالقین دوسرے جو ہیں۔ سب سے پہلے بھائی میری اماں میری خالق ہے، میرے ابا میرے خالق ہے، یہ جس نے مسجد بنائی وہ مستری اس کا خالق ہے، جس نے لاؤڈ اسپیکر بنایا وہ اس کا خالق ہے۔ کیوں بھائی یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی مجید کیا ہے تو مجید بھی تو خالق ہی ہے۔ احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری جو صفات کا جو مظاہرہ ہے اس مظاہرے پر عمل برآمد کرنے والے اور لوگ بھی ہیں، یعنی میری مخلوق بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خالقیت میں اور مخلوق کی خالقیت میں یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ بغیر وسائل کی تخلیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی تخلیق میں کسی وسیلے کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی تخلیقات ہوتی ہیں اس میں وسائل کی پابندی لازم ہے۔ مثلا اگر ماں باپ دونوں نہیں ہوں گے اولاد نہیں ہوگی، مثلا چینی اور پانی دونوں نہیں ہوں گے تو شربت نہیں بنے گا، مطلب بیج اور زمین اور پانی اور ہوا اور آکسیجن نہیں ہوگی تو درخت نہیں ہوگا۔ مثلا پانی، آٹا، لکڑی، توا، آگ نہیں ہوگی روٹی نہیں پکے گی۔ احسن الخالقین کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے خالق ہیں کہ وہاں وسائل زیر بحث نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ ایک انسان، تو اب ایک انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے وہ اماں حوا بنے، پھر ابا آدم بنے، پھر وہ دونوں کی دوسرے کی شادی ہو، پھر جہاں حمل قرار پڑے، پھر جین بنے، پھر جناب وہ رحم میں 9 مہینے تک جناب بچے صاحب پرورش پاتے رہے، پھر 9 مہینے کے بعد پیدائش ہو، پھر پیدائش ہونے کے بعد وہ 2 سال تک بچہ دودھ پیے، یہ سب تخلیق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کہیں گے انسان تو انسان اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مجھے کچھ یہ وہم ہو گیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قدر دولت سے انعام سے نوازا ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں، بس یہ سوچتا رہتا میں تو اس قابل ہی نہیں ہے، کیسے اللہ نے نواز دیا، میں تو اس قابل ہی نہیں۔ تو وہ بات ان تک پہنچ گئی روحانی طور پر، تو ایک دن اس سے فرمایا رہے کہ بھائی یہ تم نے رٹ لگا رکھی ہے، میں تو اس قابل نہیں، میں تو اس قابل نہیں،
کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اللہ میاں سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ میاں نے تمہیں نواز کی کوئی ناز باللہ غلطی کی؟ تو بات صحیح ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے نوازا، میں کہہ رہا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، اس کے مطلب میں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ زیادہ جانتا ہوں۔ اس نے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حال ہے کہ اگر ایک تنکا زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا ہے معمولی سا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پیغمبر ہے، وہ انہیں اوصاف کے ساتھ تنکا پیغمبر کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ احسن الخالقین کا مطلب یہ در و بس وسائل کی پابندی سے بے نیاز جب وہ کچھ کہتا ہے تخلیق ہو جاتی ہے۔ تخلیق کرنے والوں میں سے سب سے اچھا خالق ہو، تخلیق کرنے والے مطلب کہ وسائل اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں ان کو آمیزہ کر کے ان کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کوئی تخلیق کریں۔ اب جتنی سائنسی ایجادات ہیں جتنی بھی ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں وسائل دینے پیسہ آتے ہیں۔ اگر وسائل پہلے سے موجود نہ ہو وہ چیز تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا پانی نہ ہو، لوہا نہ ہو، بجلی نہیں بن سکتی۔ پانی ہوگا وہ جناب پھر وہ سرنگیں ہوں گی، اس میں سے پانی نکلے گا، ٹربائن چلیں گے، ٹربائن کے بعد اس میں ہیٹ پیدا ہوگی، پھر میگنیٹ ہوگا، میگنیٹ اس ہیٹ کو پکڑ کے بجلی بنائے گا، پھر وہاں سے آگے تار بنیں گے، وہ تاروں میں را میگنیٹک فیلڈ بن جائے گی۔ تو یہ بجلی کا مطلب یہ کہ جب تک ایک چین نہیں ہوگی وسائل اس وقت تک کوئی چیز تخلیق نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں وہ دیکھیں نا کہا کن، اب لوہا بھی بن گیا، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، نہ معلوم اربوں خربوں سنکھوں عالمین وجود میں آ گئے۔ احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے خالق ہے جو وسائل کی پابندی کے بغیر تخلیق ہے، اور انسان ایک ایسا خالق ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل میں محتاج رہ کر تخلیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات یہ کوئی چیز ہے نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کی ایک مجبوری بھی ہے۔ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کی ایک بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ مثلا یہ کوئی نہ کوئی اسے لفظ چاہیے، اب میں، تو، ہم، تم، زید، محمود، حالانکہ آپ یہ دیکھیے زید بھی نام ہے، محمود بھی نام ہے، اب زید بھی وہی ہے، محمود بھی وہی ہے، ناک نقشہ آنکھ ناک انسان ہی ہے۔ تو اصل میں یہ ہماری جو ویکیبلری ہے وہ اتنی محدود ہے، اتنے کم لفظ ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ہم اتنا جکڑ جاتے ہیں اپنی اس محدودیت میں کہ ہم مجبور ہیں ایسی باتیں کرنے پر جو ہم خود بھی نہیں سمجھتے۔ اب میں سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی ایک فرد اپنے آپ اپنی انفرادیت کی نشاندہی کر رہا ہے، میں، تم، لیکن اب اگر میں کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی تشخص ہے، میری کوئی ذاتی حیثیت ہے، تو وہ حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کے دو رخ متعین ہیں، ایک پیدا ہونا، ایک مرنا۔ پیدا ہونا اور مرنا یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ جو بھی آدمی اس دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو میں ہم نے جس کا نام رکھا ہوا ہے، یعنی گوشت پوش کے جسم کا نام جس کا ہم نے نام میں رکھا ہوا ہے، یا محمود رکھا ہوا ہے، یا زید رکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ سانس نہیں لیتا۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، دل، گردے، پھیپھڑے، آنتیں، شریانے، بریدیں، دماغ سب اسی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ تبدیلی ہوتی نہ وہ فوری طور پر خراب ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا نام زید رکھا ہے
اور زید نام ہے گوشت پوش کے اس جسم کا جس کو آپ اپنی انفرادیت کہہ رہے ہیں، تو یہ نام بیکار بات ہوئی، اس لیے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو باوجود ہے کہ نور عالم میرا نام ہے لیکن میں حرکت نہیں کر سکتا۔ اچھا ہم نہیں مرے، موت وارد نہیں ہوئی، چند سیکنڈ کے لیے ہمارے اندر سے روح نکل جاتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ جسم اسی طرح موجود ہے۔ ہم سوتے ہیں، جب ہمارے اوپر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے تو ہمارا جسم موجود ہے، سانس بھی لے رہا ہے، خواب دیکھنے کی حالت میں ڈر بھی رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، اپنے دشمنوں سے مل کے خوفزدہ بھی ہو رہا ہے، اپنے دوستوں سے مل کے اس کے اندر مسرت کی لہریں بھی دوڑ رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خوش ہو رہا ہے یا وہ غمگین ہو رہا ہے یا وہ رو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح اندر رہتے ہوئے بھی اگر اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لے تب بھی اس جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اب جیسے ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بھی سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، ابھی ایک لمحے کے لیے ہمارے اندر سے روح نکل جائے تو ہم کچھ بھی نہیں، نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے۔ ہمارے اندر سے روح نکل جائے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہم پانی نہیں پی سکتے، ہم سو نہیں سکتے، ہم شادی نہیں کر سکتے، ہمارے بچے نہیں پیدا ہو سکتے۔ مائیں اپنے بچوں کو مردہ ماں کا کبھی دودھ پیتے دیکھا کسی بچے کو؟ تو یہ جو میں جو ہے، جس کا یہ گوشت پوش کے جسم کا نام ہم نے میں رکھا ہے، یہ بالکل عقل کی کوتاہی ہے اور عقل کی کمزوری ہے اور شعوری محدودیت ہے، یہاں میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ آپ کی اپنی روح ہے، وہ روح جو ہے وہ اپنی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے یا کسی مخصوص روپ میں اپنا مظاہرہ کرنے کے لیے کوئی نام رکھتے ہیں۔ اب وہ جب طوطے میں ہوتی ہے تو طوطا کہتا ہے میں طوطا ہوں، جب وہ انسان میں ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے میں انسان ہوں، وہ کسی درخت میں ہوتی ہے تو وہ درخت کہتا ہے میں درخت ہوں، لیکن واقعی یہ اس گوشت پوش کے جسم کا کوئی نام نہیں ہے۔ اصل چیز ہے روح جس جسم میں، جس لباس میں، جس تصویر میں، جس خول میں، جس خد و خال میں اپنا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ اصل چیز ہے۔ اس کو بامر مجبوری ہم میں کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، ہمارا شعور اتنا محدود ہے کہ ہم کسی چیز کو صحیح معنوں میں نہ بیان کر سکتے ہیں، صحیح معنوں میں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کبیر داس کا بڑا مشہور دعا ہے، رنگی کو کہیں نارنگی، رنگی کو یعنی جو چیز ایسی ہے جس کی ہر چیز رنگین ہے۔ اب سنترے کو نارنگی کہتے ہیں، آپ دیکھیے اس کے اوپر چھلکا رنگین ہے، اس کے اندر سفید وہ رنگین ہے، پھر کاش کے اوپر جو پردہ ہے وہ رنگین ہے، اس کو پردے کو کھولیں تو وہ جو ٹیشوز ہیں اس کے وہ رنگین ہے، اس کے اندر جب آپ دبائیں پچکاری نکلے گی وہ رنگین ہے، اس کا بیج رنگین ہے، بیج کو آپ کھول کے دو دالیں الگ نکالیں گے دونوں کا رنگ الگ الگ ہے وہ رنگین ہے۔ اس کا نام رکھا انسان نے نارنگی، کوئی رنگ نہیں۔ رنگی کو کہیں نارنگی، قطمال کو کھویا۔ دودھ 10 سیر دودھ آپ جب جلا دیتے ہیں تو آپ کو مشکل سے 1.5 سیر کھویا ملتا ہے یا 2 سیر کھویا ملتا ہے، یعنی 10 سیر دودھ کے جوہر کو، 10 سیر دودھ کے جوہر کو جو آپ نے 10 سیر دودھ جلا کے پھونک کر 1 سیر یا 1.5 سیر کھویا نکالا، اس کو جو جوہر ہے دودھ کا جو حاصل ہے اس کا نام آپ نے رکھا کھویا، یعنی کھو دیا۔ رنگی کو کہیں نارنگی، تتمال کو کھویا،
چلتی کو کہیں گاڑی، یعنی جو چیز چلنے والی ہے، بھئی گاڑی کا مطلب چلنے والی، اب اس کا چلنے والی چیز کا نام گاڑی، یعنی گاڑ دیا زمین میں، نہیں گاڑی میں جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں لے آؤ، ارے بھائی گاڑی تو ہر وقت چل رہی ہے، تو نام ہی الٹا ہے بھائی، یہاں تو چلتی کو کہیں گاڑی، دیکھ کبیرہ رویا۔ یہ تو انسان کا شعور اتنا محدود ہے کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز الٹی، جو سیدھی ہے وہ الٹی ہے، جو الٹی ہے وہ سیدھی اس کی ہوتی ہے۔ اب محدودیت، شعور کی محدودیت کی مجبوری کا نام میں ہے، اس لیے انسان دوسرے انسانوں سے اپنا تعارف کیسے کرائے گا؟ میں کے بغیر، میں کچھ نہیں، ایک شناخت کا ذریعہ ہے اور شعوری محدودیت کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ میں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے، روحانیت پر مرتب ہونے والے اثرات بتا دیں۔ ہاتھ سے بنایا ہے، دے دو یار۔ علوم سیکھنے کے سلسلے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب تک ذہنی یکسوئی کے ساتھ مرکزیت قائم نہ ہو تو کوئی بھی علم آدمی نہیں سیکھ سکتا۔ یہ روحانی علوم کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی علم آپ سیکھیں گے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر یکسو ہوں اور ساتھ ساتھ استاد کے اوپر آپ کا اتنا اعتماد اور یقین ہو کہ استاد جو بھی کہے اس کو آپ بلا چون و چرا تسلیم کر لیں۔ یہ دونوں باتیں اگر شاگرد کے اندر نہیں ہوں گی، شاگرد وہ دنیاوی ہو، روحانی ہو، سائنسی ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد الف ب ت کہتا ہے اور بچہ غیر دانستہ طور پر استاد کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے الف کو الف کہتا ہے، بے کو بے کہتا ہے اور جیم کو جیم کہتا ہے اور وہ علم سیکھ جاتا ہے۔ قاعدے کے بعد جب اس کی کتاب شروع ہوتی ہے اور الفاظ بنانے سکھائے جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ استاد جو کچھ بتا دیتا ہے بالکل من شاگرد اسی طرح قبول کرتے رہا ہے، جس طرح استاد بتا رہا ہے وہ علم سیکھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی اسٹیج میں شاگرد یکسو نہ ہو، مرکزیت نہ ہو اور اس کا اعتماد استاد کے اوپر نہ ہو تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ روحانی علوم میں کیا طریقہ کار ہے، دنیاوی علوم سیکھنے میں کیا طریقہ کار ہے، مادری زبان بولنے میں کیا طریقہ کار ہے۔
بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے بالکل بلینک ہو کر، اپنی عقل و شعور سے آزاد ہو کر۔ اگر عقل و شعور سے آزادی آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو علم نہیں سیکھ سکتے۔ عقل و شعور کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے بے عقلی کا مظاہرہ کر کے کسی چیز کو قبول کیا، تو جتنا زیادہ آپ بے عقلی کا مظاہرہ کر کے کسی چیز کو قبول کرتے ہیں اسی مناسبت سے آپ کا شعور بنتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ عقل استعمال کریں گے تو آپ کا شعور بنے گا نہیں۔ تو دنیاوی شعور کے بارے میں اب یہ کہا جائے گا کہ اصل میں شعور کا مطلب ہی ہے کہ انسان بالکل بیوقوف اور جاہلوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے جب کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جس شعور سے ہم زندہ ہیں اس دنیا میں، اس کی جو بنیاد ہے وہ سوائے بے عقلی کے، جہالت کے کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی آدمی پی ایچ ڈی ہو گیا، دوسرا آدمی بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا، فلاسفر ہو گیا، حکیم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اس کی جب بنیاد پر آپ اور کریں گے تو اس بنیاد میں یہ ہے کہ آپ نے بے عقلی کا مظاہرہ کیا، یعنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ تو شعور کا مطلب یہ ہوا کہ شعور ایک ایسی ایجنسی ہے کہ جہاں عقل استعمال نہیں ہوتی۔ جب وہ ایجنسی ڈیولپڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس کا نام شعور رکھ دیتے ہیں، شعور، اور معنی اس کے یہ نکالتے ہیں کہ بڑی سمجھدار آدمی، بڑا عقل مند آدمی، جبکہ اس کی بنیاد بے عقلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس میں آپ نہ کوئی معنی پہناتے ہیں، نہ آپ کوئی سوال کرتے ہیں، نہ آپ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں، حافظے میں الفاظ آپ کے نقش ہو جاتے ہیں اور وہ ان الفاظ کی بنیاد پر آپ کو علم سیکھ جاتا ہے۔ روحانیت میں جہاں الفاظ سکھائے جاتے ہیں، جہاں مراقبے سکھائے جاتے ہیں، وہاں پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے، مشق بھی کرائی جاتی ہے، اور اس مشق کے پیچھے جو بنیادی عمل ہے وہ یہی ہے کہ ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر لیا جائے۔ مشق کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لیا جائے۔ اب اس کے بے شمار طریقے ہیں، مثلا مراقبہ وہ بھی کنسنٹریشن یا ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا ہے۔ سانس کی مشقیں، اس میں بھی یہی ہے کہ آدمی سانس کبھی اندر لیتا ہے، باہر نکالتا ہے، اندر سانس لینے کے بعد اس کو کچھ وقفے کے لیے روکتا ہے، پھر نکالنے میں کچھ وقفہ ایک متعین ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں، عجیب بیوقوفی کی بات ہے کہ صاحب لمبا سانس لو، سینے میں روک لو، اور جب سانس ٹوٹنے لگے وہ منہ گول گول کر کے سانس نکال دو۔ اب کچھ پتہ نہیں کیا کیوں کرنا ہے، یہ بھی ایک بے عقلی اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اب کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہوئی کہ ایک تو آپ کو عقل استعمال نہیں کرنی، جہاں بھی عقل استعمال ہو جائے گی آپ علم نہیں سیکھ سکتے، جب وہ دنیاوی علوم ہو یا روحانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے بے چون و چرا اس کو تسلیم کر کے اس عمل کو بار بار دہرایا جائے۔ تیسرا جو اس میں مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کریں، اس کو مشق کہا جاتا ہے۔ مشق دنیاوی علوم میں بھی ہوتی ہے، مثلا اگر آپ خط لکھنا سیکھتے ہیں تو جب تک آپ اے بی سی ڈی کی باقاعدہ مشق نہیں کریں گے اور اس میں آپ کا ذہن نہیں لگے گا، اس وقت تک آپ خط لکھنا نہیں سیکھ سکتے۔ خط سے مراد میری الفاظ اے بی سی ڈی، الفاظ بنانے، تحریر جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اب یہ مشقیں جو ہیں ذہنی مرکزیت حاصل کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا سانس کی مشق ہے، مثلا اندھیرے میں دیکھنا ایک مشق ہے، سورج بینی مشق ہے، چاند بینی مشق ہے، اور آپ کا یہ آنکھیں بند کر کے
کسی ایک نقطے کو ذہن میں رکھ کر اس کا مشق ہے. دائرہ بینی ہے کہ دائرہ بنا لیں 1 فٹ بائی 1 فٹ اور اس پہ دائرہ بنا کے اس پہ دیکھیں. روشنی کو دیکھنے کی مشق ہے. موم بتی کے شعلے پر دیکھنے کی مشق ہے. پانی کے اندر مشق ہے. چاندنی راتوں میں کسی دریا کنارے جا کر یا کسی ندی کے کنارے جا کر یہ تالاب میں جا کر وہاں جو اس کا عکس پڑتا ہے چاند کو اس کو دیکھنے کی مشق ہے. ان سب کا منشا یہی ہے کہ آپ کے اندر ذہن کو یکسوئی کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اب یہ کہ آپ نے پوچھا کہ چاند بینی کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا شمع بینی کا کیا مطلب، دائرہ بینی کا کیا مطلب ہے، استرخا اندھیرا بینی کا کیا مطلب ہے، پانی میں عکس دیکھنے کا کیا مطلب ہے. مشق ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پیچھے اس کے روشنی کر دی جاتی ہے، سامنے اس کا جو سایہ پڑتا ہے اس کو آدمی دیکھتا ہے. آپ نے یہ کیوں سوال نہیں کیا کہ صاحب سایہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے. تو یہ جو چیزیں متعین ہیں اس کا منشا صرف یہ ہے کہ ذہنی یکسوئی حاصل ہو جائے. اب یہ ہے کہ چاند بینی ہر چیز اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک طریقہ کار متعین ہوتا ہے، لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں. تو چاند بینی کا مطلب یہ ہے کہ اس چاند کو دیکھنے سے انسان کے اندر شعور کمزور ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ اگر آدمی مستقل چاند بینی کرے تو وہ باولا ہو جاتا. اگر آدمی مستقل چاند بینی کرے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ باولا ہو جاتا ہے. تو چاند بینی کا مطلب یہ ہے کہ شعور کی جو گرفت ہے، شعور کی جو گرفت ہے انسان کو جس نے دنیا میں باندھ رکھا ہے، جگڑ رکھا ہے، چاند بینی سے چونکہ شعور کمزور ہوتا ہے اس لیے اس کی شعور کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اور اسی لیے وہ چاند بینی کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو مستقل دیکھیں، اس کا ایک وقت متعین کیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاند بینی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی چاند کو اس طرح دیکھے کہ بالکل آنکھیں کھول کے دیکھتا رہے. اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہوتی ہے کہ چاند بینی کے وقت جو ہے کبھی آدمی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، تاکہ شعور کی جو حرکت ہے وہ بھی قائم رہے. تو اب مختصر یہ ہے کہ چاند بینی کا مطلب یہ ہے. ویسے تو بہت لمبا یہ ہے کہ چاند کیا ہوتا ہے، اس کی چاند کی کرنیں کیا ہوتی ہیں، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے. یہ تو پھر ایک بہت لمبا فلسفہ ہے. مقصد اس کا یہی ہے کہ چاند دیکھنے سے ایک تو آدمی کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ چاندنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے، کسی آپ لان میں بیٹھے ہوں، ایک جنگل میں بیٹھے ہوں، ایک چھت پہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور کئی دفعہ تو جب چاندنی بہت زیادہ چٹکی بھی ہوتی ہے تو آدمی کا یہ دل چاہتا ہے کہ بس یہی ادھر ہی لیٹ کے سو جاؤ. یعنی اتنا سکون ملتا ہے آدمی کو کہ وہ نیند کی طرف جو ہے اس متوجہ ہوتا ہے، اور نیند لاشعوری کیفیت ہے. تو چاند بینی سے آدمی کا شعور کی گرفت، شعور کی طاقت، شعور کی کشش کم ہوتی ہے، اور انسان جو ہے آسانی کے ساتھ لاشعوری دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. سوال ہے، بزرگان دین کے حالات زندگی کے دستوروں میں واقعات درج ہیں کہ ان کے پاس جنات انسانی شکل و صورت میں حاضر ہوتے تھے. شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں نوع جنات کے افراد شامل تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کی تصویر آگ سے کی گئی ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے. کتاب نظریہ الملک میں درج ہے کہ جنات نسمہ نقب کی تخلیق ہیں، جبکہ انسان کی تخلیق نسمہ نقب سے کی گئی ہے، اور یہ کہ ہر نوع کی تخلیقی فارمولے متعین ہیں.
سوال یہ ہے کہ جنات اپنے تخلیقی خاصلے کی حد پار کر کے انسانی روپ میں یا انسانی دنیا کے کسی جانور کے روپ میں کس طرح جگہ پر ہو جاتے ہیں. مادی یعنی مٹی کے خد و خال اپنا لینا اور پھر نسل مختلف کی دنیا میں واپس لوٹ جانا کس طرح ممکن ہے. اسی طرح جنات کا انسانی جسم میں حصول کرنا اور آدمی کا اس دوران خود سے بے خبر ہو کر ان باتوں کی اطلاعات فراہم کرنا جو عام طور پر وہ نہیں جانتا. یہ واقعات بھی روزمرہ زندگی میں عام پائے جاتے ہیں. گزارش ہے کہ اس سلسلے میں روحانی علوم کی روشنی میں تشریف فرما کر ہمارے علم میں اضافہ ہونا.